ए दिले बेखबर प्यार करना नहीं। ठीक तो? मैं तो ठीक हूँ, क्या हुआ तुम्हें? मगर आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? भाभी ने मुझे फोन करके बताया कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। आप इसलिए ऑफिस से जल्दी आ गए? सही सी बात है, मैं परेशान हो गया हूँ ना। क्या हुआ है? मुझे चक्कर आ रहे थे। ठीक है, ये तो बहुत खुशी की बात है, हम पेरेंट्स बनने वाले हैं। मैं आपको सरप्राइज देना चाहती थी। श्योर हैं आप मेरे? अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल महरूम सीज़न 2 के बारे में। जियो टीवी पर नशर होने वाला ड्रामा सीरियल महरूम अपने अख्तिताम तक पहुंच चुका है, जिसमें कहानी मुकम्मल नहीं हुई। क्या ड्रामा सीरियल महरूम सीज़न 2 बनना चाहिए जिसमें कहानी मुकम्मल हो जाएगी? अगर ड्रामा सीरियल महरूम का सीज़न 2 बनने जा रहा है तो उसकी स्टोरी क्या होगी? पूरी स्टोरी इस वीडियो में जान लीजिए। उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल महरूम के पहले सीज़न में कहानी मुकम्मल नहीं हुई। उमेरा और ज़ाहिरा दोनों तो अपने सब्र का पल लेकर, नसरीन और ज़फ़र दोनों भी मिलकर उनको भी अपने सब्र का फल मिल जाएगा, लेकिन साथ उसी तरह क़ुरबानी देते देते खाली मैदान पर और नवीन भी अपनी ज़िंदगी में एक धोखा खाने के बाद खाली मैदान में रह चुकी थी। बात अगर जाहिद की किया जाए तो वो भी उसको भी उसकी गुनाहों का मुकम्मल तौर पर सज़ा नहीं मिला है, और ना ही ज़ोया को। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल महरूम सीज़न 2 में कुछ इस तरह देखने को मिलेगा कि जो जाहिद बज़ाहिर उमेरा और नसरीन को ख़ुद को शर्मिंदा ज़ाहिर करते हुए उनसे माफ़ी मांगकर हवेली से खाली हाथ निकल चुका था, हकीकत में ऐसा नहीं होगा। जो जाहिद ज़िंदगी भर हराम का माल खाकर दूसरों के माल पर ऐश किया हो, वो इतनी आसानी से बदल कैसे सकता है? आने वाला सीज़न में देखने को मिलेगा कि जाहिद जिस दिन से उसको शक पड़ा था कि वो अब हारने वाला है या ज़ोया उसको गिराने वाली है, तो उस वक़्त से वो ये कोशिश कर चुका है कि जाहिद के नाम पर माल जायदाद, जितनी भी प्रॉपर्टी, जितनी भी फैक्ट्रीज़ थी, उनके तमाम सरबराहान यानी मैनेजर्स को अच्छा खासा माल खिलाकर उसमें से अच्छा खासा हिस्सा हड़प कर अपने नाम कर चुका होगा। उमेर के माल से अच्छा खासा माल हड़पने के बाद उमेर का घर छोड़ने से पहले शहर छोड़कर दूसरे शहर में अच्छा खासा बिजनेस भी तैयार कर चुका होगा, इस नियत से कि जब भी उमेर उसको अपने घर से निकालेगा तो उसके पास ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ न कुछ पहले से मौजूद हो। इसलिए शहर छोड़कर दूसरे शहर में जाकर अपना घर ख़रीद लेगा और वहाँ भी नौकर चाकर होंगे। शादी करने का भी मंसूबा तैयार करेगा और अपना बिजनेस भी चलाता रहेगा। जाहिद तो एक शहर छोड़कर दूसरे शहर में अच्छा खासा सेट हो जाएगा, अपना बिजनेस खड़ा करके अपने लिए घर ख़रीद कर दूसरी शादी का भी मंसूबा बना देगा। एक जानिब तो उमेर जाहिद के घर से निकालने के बाद कोई पता नहीं लगाएगा कि जाहिद कहाँ गया है, किस हालत में है और क्या कुछ कर रहा है। लेकिन उधर जाहिद न सिर्फ ऑफिस में बल्कि उमेर के घर में भी अपने वफ़ादार मुलाजिमीन के साथ कांटेक्ट में रहेगा और उनको माल खिलाता रहेगा और उनसे जानकारी लेता रहेगा कि घर में क्या कुछ हो रहा है। दिन दिन के उमेर के घर का दिन दिन का ख़बर जाहिद तक पहुंचता रहेगा। ज़ोया की अगर बात किया जाए तो वो अभी तक जेल में होगी, केस उसका चलता रहेगा। तारीख़ पर तारीख़ बदलते बदलते अच्छा खासा वक्त गुज़रने के बाद बिलाखिर ज़ोया को सफ़िया के कत्ल में फांसी की सज़ा मिल जाएगी और जाते जाते ज़ोया जाहिद को भी अच्छा खासा फंसा लेगी। अपना बयान रिकॉर्ड करते हुए ज़ोया कहेगी कि मैंने अपनी वालदा से सुना था कि नसरीन का वालिद अपनी मौत नहीं मरा था, बल्कि उसके मरने के पीछे भी जाहिद का हाथ था और वो
نسرین کا والد ختم کر کے اس کی تمام جائیداد پر اپنی حکمرانی چاہتا تھا۔ زاہد صاحب کو زندگی بھر صلاحوں کے پیچھے رکھنے کے لیے اچھا خاصا میٹیریل پولیس کے پاس چھوڑ کر زویا تو اپنے انجام تک پہنچ جائے گی۔ ادھر اگر سعد اور نوین کی بات کیا جائے تو جس گھر میں پہلے ظاہرہ رہتی تھی اسی گھر میں کرائے پر دوسری فیملی آ جائے گی، اور جس طرح رخسانہ کا ظاہرہ اور صفیہ کے ساتھ اچھا تعلق رہا پڑوس میں، تو اسی طرح نیو فیملی کے ساتھ بھی رخسانہ، سعد اور نوین اچھے تعلقات شروع کر دیں گے۔ اس گھر میں بھی نہ صرف ایک لڑکی ہوگی جوان، بلکہ ایک جوان لڑکا بھی ہوگا۔ عمیر کی گھر کی اگر بات کیا جائے تو ایک جانب تو پہلے سے اس کا اچھا خاصا بزنس تھا، لیکن اس کے مقابلے میں ظفر کا بزنس بھی ایک ہو کر دونوں کا بزنس خوب ترقی کرے گا۔ نسرین اور ظفر دونوں کا سادگی سے نکاح کرنے کے بعد زاہد اور عمیر دونوں اپنا بزنس ایک کر دے گا۔ ادھر ظاہرہ کا خواب پورا کرنے کے لیے اس کو بھی آفس میں جاب مل جائے گی، اور عمیر ظفر کے ساتھ ساتھ ظاہرہ بھی آفس جاتی رہے گی۔ سعد کا ظاہرہ کو حاصل کرنے کا خواہش ادھورا رہ جانے کے بعد وہ زندگی سے کافی مایوس ہو جائے گا۔ نوین اس کو دلاسا دیتی رہی گی کہ زندگی صرف اور صرف ظاہرہ پر ختم نہیں ہوتی، آپ کو اب اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے، جس پر سعد نوین کو کہے گا کہ آپ کو بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے، مجھ سے پہلے آپ کی شادی ہونی چاہیے۔ ظاہرہ کے پرانے گھر میں آئے ہوئے فیملی کے لڑکے کے ساتھ نوین کی شادی طے ہو جائے گی۔ نوین کا رشتہ طے ہونے کے بعد شادی کے تقریبات شروع ہو جائیں گے۔ دھوم دھام سے نوین کی شادی ہو جائے گی۔ ان کے گھر میں موجود لڑکی بھی سعد کو پسند کر رہی ہوگی، لیکن ظاہرہ کو کھونے کے بعد سعد انتہائی بدل چکا ہوگا اور وہ ان چیزوں میں دلچسپی نہیں لے رہا ہوگا۔ آفس جاتا رہے گا، اپنے کام سے کام رکھتا رہے گا۔ نوین یہ جان کر کے اس کے بھائی سعد کو پسند کرنے لگی ہے، تو وہ بھی کوشش کر رہی ہوگی کہ اپنے بھائی کے دل میں اپنی نن کے لیے جگہ پیدا کر سکے۔ ظاہرہ اور عمیر دونوں کا بھی سعد کے گھر آنا جانا برقرار رہے گا، جبکہ سعد اب ظاہرہ کے ساتھ ملنا نہیں چاہتا، کیونکہ اس کو دیکھنے اور اس سے ملنے کے بعد اس کے پرانے زخم پھر سے تازہ ہونے لگتے ہیں۔ بالآخر عمیر اور ظاہرہ دونوں یہ سوچ کر کہ سعد ان کا اتنا اچھا اور بچپن کا دوست رہا ہے اور اب تک اس کی زندگی میں کوئی نہیں آئی، اس لیے وہ دونوں یہ کوشش کریں گے کہ سعد کی شادی ہو جائے۔ اور نوین سے مشورہ کر کے نوین جب ظاہرہ اور عمیر کے ساتھ یہ بات شیئر کرے گی کہ میری نند ہے اور وہ سعد کو پسند کر رہی ہے، بہتر یہ رہے گا کہ سعد کے ساتھ اس کی شادی ہو جائے۔ بالآخر ظاہرہ اور عمیر دونوں بھی مل کر سعد کو نوین کی نند کے ساتھ شادی کرنے کے لیے راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ نوین کی نند کے ساتھ سعد کی دھوم دھام سے شادی ہو جانے کے بعد اب زاہد رہ چکا ہے جو اپنے انجام تک نہیں پہنچا ہے۔ آفس کے معاملات دیکھنے کے بعد ظفر کو اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ زاہد صاحب جاتے جاتے عمیر کی پراپرٹی سے اچھا خاصا مال ہڑپ کر کے جا چکا ہے۔ نہ صرف کروڑوں کا مال اپنے لیے ہڑپ چکا ہے، بلکہ وہ حاصل کرنے کے لیے نوکروں کو بھی اچھا خاصا رشوت دے چکا ہے، جس کے بعد قانونی راستہ اختیار کرتے ہوئے زاہد کی تلاش ظفر صاحب شروع کرے گا اور اس سے اپنا اگلا پچھلا تمام حساب برابر کرتے ہوئے پولیس کا مدد لے گا۔ لیکن پولیس تو پہلے ہی زویا کے جانے سے پہلے ریکارڈ کیا ہوا بیان کے مطابق زاہد صاحب کو نسرین کے والد کے قتل کیس 302 میں گرفتار کرنے کے لیے اس کے تلاش میں ہوگی۔ دوسرا کیس اس پر ظفر کی جانب سے عمیر کا مال ہڑپنے کا ہوگا، جس کے بعد بہت جلد زاہد صاحب پولیس کے ہاتھ لگ جائے گا۔ تمام پراپرٹی اس سے واپس چھین کر عمیر کے حوالے کرنے کے بعد نسرین کے والد کو قتل کرنے کے کیس میں
اس کو بھی پھانسی ہو جائے گی۔ ناظرین، اگر آپ میں سے کوئی ابھی تک مجھے برداشت کر رہا ہے تو آپ کا وقت ضائع کرنے پر میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ اگر یہ سٹوری آپ کو اچھی لگی یا بری لگی تو بھی کامنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل محروم کے سیزن 2 کے بارے میں۔ ڈرامہ سیریل محروم جیو ٹی وی پر نشر ہونے والا پہلے سیزن میں کہانی نامکمل ہونے کے بعد بننے جا رہا ہے ڈرامہ سیریل بے حد سیزن 2۔ سٹوری کیا ہوگی وہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے اور اس ویڈیو کو آخر تک دیکھ لیجئے۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اس کو بھی سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل محروم سیزن 2 کے بارے میں۔ جیو ٹی وی پر نشر ہونے والا ڈرامہ سیریل محروم اپنے اختتام تک پہنچ چکا ہے، جس میں کہانی مکمل نہیں ہوئی۔ کیا ڈرامہ سیریل محروم سیزن 2 بننا چاہیے جس میں کہانی مکمل ہو جائے گی؟ اگر ڈرامہ سیریل محروم کا سیزن 2 بننے جا رہا ہے تو اس کی سٹوری کیا ہوگی؟ پوری سٹوری اس ویڈیو میں جان لیجیے۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل سبسکرائب کیجیے۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل محروم کے پہلے سیزن میں کہانی مکمل نہیں ہوئی۔ عمیرہ اور ظاہرہ دونوں تو اپنے صبر کا پل لے کر، نسرین اور ظفر دونوں بھی مل کر ان کو بھی اپنے صبر کا پھل مل جائے گا، لیکن ساتھ اسی طرح قربانی دیتے دیتے خالی میدان پر اور نوین بھی اپنی زندگی میں ایک دھوکہ کھانے کے بعد خالی میدان میں رہ چکی تھی۔ بات اگر زاہد کی کیا جائے تو وہ بھی اس کو بھی اس کی گناہوں کا مکمل طور پر سزا نہیں ملا ہے اور نہ ہی زویا کو۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل محروم سیزن 2 میں کچھ اس طرح دیکھنے کو ملے گا کہ جو زاہد بظاہر عمیرہ اور نسرین کو خود کو شرمندہ ظاہر کرتے ہوئے ان سے معافی مانگ کر حویلی سے خالی ہاتھ نکل چکا تھا، حقیقت میں ایسا نہیں ہوگا۔ جو زاہد زندگی بھر حرام کا مال کھا کر دوسروں کے مال پر عیش کیا ہو وہ اتنی آسانی سے بدل کیسے سکتا ہے؟ آنے والا سیزن میں دیکھنے کو ملے گا کہ زاہد جس دن سے اس کو شک پڑا تھا کہ وہ اب ہارنے والا ہے یا زویا اس کو گرانے والی ہے، تو اس وقت سے وہ یہ کوشش کر چکا ہے کہ زاہد کے نام پر مال جائیداد، جتنی بھی پراپرٹی، جتنی بھی فیکٹریز تھی، ان کے تمام سربراہان یعنی مینیجرز کو اچھا خاصا مال کھلا کر اس میں سے اچھا خاصا حصہ ہڑپ کر اپنے نام کر چکا ہوگا۔ عمیر کے مال سے اچھا خاصا مال ہڑپنے کے بعد عمیر کا گھر چھوڑنے سے پہلے شہر چھوڑ کر دوسرے شہر میں اچھا خاصا بزنس بھی تیار کر چکا ہوگا، اس نیت سے کہ جب بھی عمیر اس کو اپنے گھر سے نکالے گا تو اس کے پاس زندگی گزارنے کے لیے کچھ نہ کچھ پہلے سے موجود ہو، اس لیے شہر چھوڑ کر۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل محروم کے سیزن 2 کے بارے میں۔ ڈرامہ سیریل محروم جیو ٹی وی پر نشر ہونے والا پہلے سیزن میں کہانی نامکمل ہونے کے بعد بننے جا رہا ہے ڈرامہ سیریل بے حد سیزن 2۔ سٹوری کیا ہوگی وہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے اور اس ویڈیو کو آخر تک دیکھ لیجئے۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اس کو بھی سبسکرائب کیجیے۔ دوسرے شہر میں جا کر اپنا گھر خرید لے گا اور وہاں بھی نوکر چاکر ہوں گے، شادی کرنے کا بھی منصوبہ تیار کرے گا اور اپنا بزنس بھی چلاتا رہے گا۔ زاہد صاحب کو نسرین کے والد کے قتل کیس 302 میں گرفتار کرنے کے لیے اس کے تلاش میں ہوگی۔ دوسرا کیس اس پر ظفر کی جانب سے عمیر کا مال ہڑپنے کا ہوگا،
جس کے بعد بہت جلد زاہد صاحب پولیس کے ہاتھ لگ جائے گا۔ تمام پراپرٹی اس سے واپس چھین کر عمیر کے حوالے کرنے کے بعد نسرین کے والد کو قتل کرنے کے کیس میں اس کو بھی پھانسی ہو جائے گی۔ نسرین، اگر آپ میں سے کوئی ابھی تک مجھے برداشت کر رہا ہے تو آپ کا وقت ضائع کرنے پر میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ اگر یہ سٹوری آپ کو اچھی لگی یا بری لگی تو بھی کامنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ زاہد تو ایک شہر چھوڑ کر دوسرے شہر میں اچھا خاصا سیٹ ہو جائے گا، اپنا بزنس کھڑا کر کے اپنے لیے گھر خرید کر دوسری شادی کا بھی منصوبہ بنا دے گا۔ ایک جانب تو عمیر زاہد کے گھر سے نکالنے کے بعد کوئی پتہ نہیں لگائے گا کہ زاہد کہاں گیا ہے، کس حالت میں ہے اور کیا کچھ کر رہا ہے، لیکن ادھر زاہد نہ صرف آفس میں بلکہ عمیر کے گھر میں بھی اپنے وفادار ملازمین کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہے گا اور ان کو مال کھلاتا رہے گا اور ان سے جانکاری لیتا رہے گا کہ گھر میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ عمیر کے گھر کا دن کا خبر زاہد تک پہنچتا رہے گا۔ زویا کی اگر بات کیا جائے تو وہ ابھی تک جیل میں ہوگی، کیس اس کا چلتا رہے گا۔ نوین کی نند کے ساتھ دھوم دھام سے شادی ہو جانے کے بعد اب زاہد رہ چکا ہے جو اپنے انجام تک نہیں پہنچا ہے۔ آفس کے معاملات دیکھنے کے بعد ظفر کو اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ زاہد صاحب جاتے جاتے عمیر کی پراپرٹی سے اچھا خاصا مال ہڑپ کر کے جا چکا ہے۔ نہ صرف کروڑوں کا مال اپنے لیے ہڑپ چکا ہے بلکہ وہ حاصل کرنے کے لیے نوکروں کو بھی اچھا خاصا رشوت دے چکا ہے، جس کے بعد قانونی راستہ اختیار کرتے ہوئے زاہد کی تلاش ظفر صاحب شروع کرے گا اور اس سے اپنا اگلا پچھلا تمام حساب برابر کرتے ہوئے پولیس کا مدد لے گا۔ لیکن پولیس تو پہلے ہی زویا کے جانے سے پہلے ریکارڈ کیا ہوا بیان کے مطابق تاریخ پر تاریخ بدلتے اچھا خاصا وقت گزرنے کے بعد بالآخر زویا کو صفیہ کے قتل میں پھانسی کی سزا مل جائے گی اور جاتے جاتے زویا زاہد کو بھی اچھا خاصا پھنسا لے گی۔ اپنا بیان ریکارڈ کرتے ہوئے زویا کہے گی کہ میں نے اپنی والدہ سے سنا تھا ظاہرہ اور عمیر دونوں کا بھی ساتھ کے گھر آنا جانا برقرار رہے گا، جبکہ سعد اب ظاہرہ کے ساتھ ملنا نہیں چاہتا کیونکہ اس کو دیکھنے اور اس سے ملنے کے بعد اس کے پرانے زخم پھر سے تازہ ہونے لگتے ہیں۔ بالآخر عمیر اور ظاہرہ دونوں یہ سوچ کر کہ سعد ان کا اتنا اچھا اور بچپن کا دوست رہا ہے اور اب تک اس کی زندگی میں کوئی نہیں آئی، اس لیے وہ دونوں یہ کوشش کریں گے کہ سعد کی شادی ہو جائے۔ اور نوین سے مشورہ کر کے نوین جب ظاہرہ اور عمیر کے ساتھ یہ بات شیئر کرے گی کہ میری نند ہے اور وہ سعد کو پسند کر رہی ہے، بہتر یہ رہے گا کہ سعد کے ساتھ اس کی شادی ہو جائے۔ بالآخر ظاہرہ اور عمیر دونوں بھی مل کر سعد کو نوین کی نند کے ساتھ شادی کرنے کے لیے راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ نسرین کا والد اپنی موت نہیں مرا تھا بلکہ اس کے مرنے کے پیچھے بھی زاہد کا ہاتھ تھا اور وہ نسرین کا والد ختم کر کے اس کے تمام جائیداد پر اپنی حکمرانی چاہتا تھا۔ سعد کا ظاہرہ کو حاصل کرنے کا خواہش ادھورا رہ جانے کے بعد وہ زندگی سے کافی مایوس ہو جائے گا۔ نوین اس کو دلاسا دیتی رہی گی کہ زندگی صرف اور صرف ظاہرہ پر ختم نہیں ہوتی، آپ کو اب اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے، جس پر سعد نوین کو کہے گا کہ آپ کو بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے، مجھ سے پہلے آپ کی شادی ہونی چاہیے۔ ظاہرہ کے پرانے گھر میں آئے ہوئے فیملی کے لڑکے کے ساتھ نوین کی شادی طے ہو جائے گی۔ زاہد صاحب کو زندگی بھر صلاحوں کے پیچھے رکھنے کے لیے اچھا خاصا میٹیریل پولیس کے پاس چھوڑ کر زویا تو اپنے انجام تک پہنچ جائے گی۔ ادھر اگر سعد اور نوین کی بات کیا جائے تو جس گھر میں پہلے ظاہرہ رہتی تھی اسی گھر میں
کرائے پر دوسری فیملی آ جائے گی۔ نوین کا رشتہ طے ہونے کے بعد شادی کے تقریبات شروع ہو جائیں گے۔ دھوم دھام سے نوین کی شادی ہو جائے گی۔ ان کے گھر میں موجود لڑکی بھی سعد کو پسند کر رہی ہوگی، لیکن ظاہرہ کو کھونے کے بعد سعد انتہائی بدل چکا ہوگا اور وہ ان چیزوں میں دلچسپی نہیں لے رہا ہوگا۔ آفس جاتا رہے گا، اپنے کام سے کام رکھتا رہے گا۔ نوین یہ جان کر کہ اس کی نند اس کے بھائی سعد کو پسند کرنے لگی ہے، تو وہ بھی کوشش کر رہی ہوگی کہ اپنے بھائی کے دل میں اپنی نند کے لیے جگہ پیدا کر سکے۔ اور جس طرح رخسانہ کا ظاہرہ اور صفیہ کے ساتھ اچھا تعلق رہا پڑوس میں، تو اسی طرح نیو فیملی کے ساتھ بھی رخسانہ، سعد اور نوین اچھے تعلقات شروع کر دیں گے۔ اس گھر میں بھی نہ صرف ایک لڑکی ہوگی جوان، بلکہ ایک جوان لڑکا بھی ہوگا۔ نسرین اور ظفر دونوں کا سادگی سے نکاح کرنے کے بعد زاہد اور عمیر دونوں اپنا بزنس ایک کر دے گا۔ ادھر ظاہرہ کا خواب پورا کرنے کے لیے اس کو بھی آفس میں جاب مل جائے گی، اور عمیر ظفر کے ساتھ ساتھ ظاہرہ بھی آفس جاتی رہے گی۔ عمیر کی گھر کی اگر بات کیا جائے تو ایک جانب تو پہلے سے اس کا اچھا خاصا بزنس تھا، لیکن اس کے مقابلے میں ظفر کا بزنس بھی ایک ہو کر دونوں کا بزنس خوب ترقی کرے گا۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل بے حد کے سیزن 2 کے بارے میں۔ ڈرامہ سیریل بے حد جیو ٹیوب پر نشر ہونے والا ڈرامہ پہلے سیزن میں کہانی پورا نہ ہونے کے بعد ڈرامہ سیریل بے حد کا سیزن 2 بننے جا رہا ہے۔ اس میں سٹوری کیا ہوگی، کب بنے گی، بننے جا رہی ہے یا نہیں، سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کی ہمارے ساتھ آخر تک دیکھ لیجیے۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اس کو بھی سبسکرائب کیجیے۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل بے حد کا پہلا سیزن جس میں سٹوری نامکمل ہے، عمیر اور ظاہرہ دونوں اپنے صبر کا پھل لے کر ساتھ ساتھ نسرین اور ظفر دونوں کو بھی ان کے صبر اور مشکلات کے بعد ساتھ مل جائے گی۔ لیکن بات اگر کیا جائے سعد اور نوین کا، تو دونوں بھی ابھی تک خالی میدان پر ہے۔ ساتھ ساتھ زویا بھی اچھی طرح اپنے انجام تک نہیں پہنچی ہے۔ زاہد کا بھی اچھا خاصا لفڑا باقی ہے۔ تو ہوگا کچھ یوں کہ نسرین کا ظفر کے ساتھ سادگی سے نکاح ہونے کے بعد ظفر اپنا گھر چھوڑ کر نسرین کے ساتھ حویلی میں رہنے لگ جائے گا۔ ساتھ ساتھ عمیر اور ظفر کا بزنس ایک ہو کر نہ صرف زاہد اور عمیر دونوں دن رات محنت کر کے بزنس کو بڑھائیں گے، بلکہ اپنا خواب پورا کرنے کے لیے ظاہرہ بھی گھرداری چھوڑ کر عمیر اور ظفر کے ساتھ آفس جانا چالو کرے گی، اور وہ بھی اپنا خواب پورا کرنے کا کوشش کرتے ہوئے بزنس میں ان کا ہاتھ بٹاتی رہے گی۔ دوسری جانب زویا کو صفیہ کے قتل کیس میں سزا ہو جائے گی، لائف ٹائم قید کا، تو وہ ساتھ ساتھ ظفر کو بھی نہیں، زاہد کو بھی نہیں چھوڑے گی، اور پولیس کو زاہد کی تمام کرتوت بیان کرتے ہوئے کہے گی کہ زاہد نے یہ سب حاصل کرنے کے لیے نہ صرف نسرین کا والد قتل کیا ہے، بلکہ اس کے سامنے آنے والے جتنے بھی رکاوٹیں تھے سب کو قتل کر کے ختم کیا ہے۔ ادھر نرمین کی بات بھی آ جائے گی کہ اس کا راز فحاش کرنے سے پہلے ایکسیڈنٹ کرتے ہوئے نرمین کو بھی زاہد نے قتل کیا ہے۔ سعد کی بات اگر کیا جائے تو وہ بھی کافی ڈسٹرب رہے گا عمیر اور ظاہرہ کا دوبارہ ایک ہونے کے بعد، لیکن اس کی بہن اس کو دلاسا دیتی رہے گی اور کہے گی کہ زندگی صرف ظاہرہ پر ختم نہیں
नवीन का रिश्ता तय होने के बाद शादी के तकरीबात शुरू हो जाएंगे। धूमधाम से नवीन की शादी हो जाएगी। उनके घर में मौजूद लड़की भी साद को पसंद कर रही होगी, लेकिन ज़ायरा को खोने के बाद साद इंतहाई बदल चुका होगा और वो इन चीज़ों में दिलचस्पी नहीं ले रहा होगा। ऑफिस जाता रहेगा, अपने काम से काम रखता रहेगा। नवीन ये जान कर के उसकी नंद उसके भाई साद को पसंद करने लगी है, तो भी कोशिश कर रही होगी कि अपने भाई के दिल में अपनी नंद के लिए जगह पैदा कर सके। जाहिद साहब को नसरीन के वालिद के कत्ल केस 302 में गिरफ़्तार करने के लिए उसके तलाश में होगी। दूसरा केस उस पर ज़फ़र की जानिब से उमेर का माल हड़पने का होगा, जिसके बाद बहुत जल्द जाहिद साहब पुलिस के हाथ लग जाएगा। तमाम प्रॉपर्टी उससे वापस छीन कर उमेर के हवाले करने के बाद नसरीन के वालिद को कत्ल करने के केस में उसको भी फांसी हो जाएगी। नसरीन, अगर आप में से कोई अभी तक मुझे बर्दाश्त कर रहा है तो आपका वक़्त ज़ाया करने पर मैं आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी या बुरी लगी तो भी कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार ज़रूर दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल महरूम की पहले सीज़न में कहानी मुकम्मल नहीं हुई। उमेरा और ज़ायरा दोनों तो अपने सब्र का पल लेकर, नसरीन और ज़फ़र दोनों भी मिलकर उनको भी अपने सब्र का फल मिल जाएगा, लेकिन साथ उसी तरह क़ुरबानी देते देते खाली मैदान पर, और नवीन भी अपनी ज़िंदगी में एक धोखा खाने के बाद खाली मैदान में रह चुकी थी। बात अगर जाहिद की किया जाए तो वो भी उसको भी उसकी गुनाहों का मुकम्मल तौर पर सज़ा नहीं मिला है, और ना ही ज़ोया को। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल महरूम सीज़न 2 में कुछ इस तरह देखने को मिलेगा कि जो जाहिद बज़ाहिर उमेर और नसरीन को ख़ुद को शर्मिंदा ज़ाहिर करते हुए उनसे माफ़ी मांगकर हवेली से खाली हाथ निकल चुका था, हकीकत में ऐसा नहीं होगा। जो जाहिद ज़िंदगी भर हराम का माल खाकर दूसरों के माल पर ऐश किया हो, वो इतनी आसानी से बदल कैसे सकता है। आने वाला सीज़न में देखने को मिलेगा कि जाहिद जिस दिन से उसको शक पड़ा था कि वो अब हारने वाला है या ज़ोया उसको गिराने वाली है, तो उस वक़्त से वो ज़ायरा और उमेर दोनों का भी साथ के घर आना जाना बरकरार रहेगा, जबकि साद अब ज़ायरा के साथ मिलना नहीं चाहता, क्योंकि उसको देखने और उससे मिलने के बाद उसके पुराने ज़ख्म फिर से ताज़ा होने लगते हैं। बिलाखिर उमेर और ज़ायरा दोनों ये सोच कर के साद उनका इतना अच्छा और बचपन का दोस्त रहा है और अब तक उसकी ज़िंदगी में कोई नहीं आई, इसलिए वो दोनों ये कोशिश करेंगे कि साद की शादी हो जाए। और नवीन से मशवरा करके नवीन जब ज़ायरा और उमेर के साथ ये बात शेयर करेगी कि मेरी नंद है और वो साद को पसंद कर रही है, बेहतर ये रहेगा कि साद के साथ उसकी शादी हो जाए। बिलाखिर ज़ायरा और उमेर दोनों भी मिलकर साद को नवीन की नंद के साथ शादी करने के लिए राज़ी करने में कामयाब हो जाएंगे। जाहिद तो एक शहर छोड़कर दूसरे शहर में अच्छा खासा सेट हो जाएगा, अपना बिजनेस खड़ा करके अपने लिए घर ख़रीद कर दूसरी शादी का भी मंसूबा बना देगा। एक जानिब तो उमेर जाहिद के घर से निकालने के बाद कोई पता नहीं लगाएगा कि जाहिद कहाँ गया है, किस हालत में है और क्या कुछ कर रहा है, लेकिन उधर जाहिद न सिर्फ ऑफिस में बल्कि उमेर के घर में भी अपने वफ़ादार मुलाजिमीन के साथ कांटेक्ट में रहेगा और उनको माल खिलाता रहेगा और उनसे जानकारी लेता रहेगा कि घर में क्या कुछ हो रहा है। उमेर के घर का दिन का ख़बर जाहिद तक पहुंचता रहेगा। ज़ोया की अगर बात किया जाए तो वो अभी तक जेल में होगी, केस उसका चलता रहेगा। नवीन की नंद के साथ कि धूमधाम से शादी हो जाने के बाद अब जाहिद रह चुका है जो अपने अंजाम तक नहीं पहुंचा है।
ऑफिस के मामलात देखने के बाद ज़फ़र को इस बात का पता चल जाएगा कि जाहिद साहब जाते जाते उमेर की प्रॉपर्टी से अच्छा खासा माल हड़प करके जा चुका है। न सिर्फ करोड़ों का माल अपने लिए हड़प चुका है बल्कि वो हासिल करने के लिए नौकरों को भी अच्छा खासा रिश्वत दे चुका है, जिसके बाद क़ानूनी रास्ता इख्तियार करते हुए जाहिद की तलाश ज़फ़र साहब शुरू करेगा और उससे अपना अगला पिछला तमाम हिसाब बराबर करते हुए पुलिस का मदद लेगा। लेकिन पुलिस तो पहले ही ज़ोया के जाने से पहले रिकॉर्ड किया हुआ बयान के मुताबिक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बेहद के सीज़न 2 के बारे में। ड्रामा सीरियल बेहद जियो टीवी पर नशर होने वाला ड्रामा पहले सीज़न में कहानी पूरा ना होने के बाद ड्रामा सीरियल बेहद का सीज़न 2 बनने जा रहा है। उसमें स्टोरी क्या होगी, कब बनेगी, बनने जा रही है या नहीं, सब जानने के लिए इस वीडियो की हमारे साथ आखिर तक देख लीजिए। उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको भी सब्सक्राइब कीजिए। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल बेहद का पहला सीज़न जिसमें स्टोरी नामुकम्मल है, उमेर और ज़ायरा दोनों अपने सब्र का फल लेकर साथ साथ नसरीन और ज़फ़र दोनों को भी उनके सब्र और मुश्किलात के बाद साथ मिल जाएगी। लेकिन बात अगर किया जाए साथ और नवीन का तो दोनों भी अभी तक खाली मैदान पर है। साथ साथ ज़ोया भी अच्छी तरह अपने अंजाम तक नहीं पहुंची है। जाहिद का भी अच्छा खासा लफड़ा बाकी है। तो होगा कुछ यूँ कि नसरीन का ज़फ़र के साथ सादगी से निकाह होने के बाद ज़फ़र अपना घर छोड़कर नसरीन के साथ हवेली में रहने लग जाएगा। साथ साथ उमेर और ज़फ़र का बिज़नेस एक होकर न सिर्फ जाहिद और उमेर दोनों दिन रात मेहनत करके बिज़नेस को बढ़ाएंगे बल्कि अपना ख्वाब पूरा करने के लिए ज़ायरा भी घरदारी छोड़कर उमेर और ज़फ़र के साथ ऑफिस जाना चालू करेगी और वो भी अपना ख्वाब पूरा करने का कोशिश करते हुए बिज़नेस में उनका हाथ बटाती रहेगी। दूसरी जानिब ज़ोया को सफ़िया के कत्ल केस में सज़ा हो जाएगी, लाइफ टाइम क़ैद का। तो वो साथ साथ ज़फ़र को भी नहीं, जाहिद को भी नहीं छोड़ेगी और पुलिस को जाहिद की तमाम करतूत बयान करते हुए कहेगी कि जाहिद ने ये सब हासिल करने के लिए न सिर्फ नसरीन का वालिद कत्ल किया है बल्कि उसके सामने आने वाले जितने भी रुकावटें थे सबको कत्ल करके ख़त्म किया है। उधर नरमीन की बात भी आ जाएगी कि उसका राज फहाश करने से पहले एक्सीडेंट करते हुए नरमीन को भी जाहिद ने कत्ल किया है। साथ की बात अगर किया जाए तो वो भी काफ़ी डिस्टर्ब रहेगा उमेर और ज़ायरा का दोबारा एक होने के बाद। लेकिन उसकी बहन उसको दिलासा देती रहेगी और कहेगी कि ज़िंदगी सिर्फ ज़ायरा पर ख़त्म नहीं। ज़ायरा और उमेर दोनों का भी साथ के घर आना जाना बरकरार रहेगा, जबकि साथ अब ज़ायरा के साथ मिलना नहीं चाहता क्योंकि उसको देखने और उससे मिलने के बाद उसके पुराने ज़ख्म फिर से ताज़ा होने लगते हैं। बिलाखिर उमेर और ज़ायरा दोनों ये सोच कर के साथ उनका इतना अच्छा और बचपन का दोस्त रहा है और अब तक उसकी ज़िंदगी में कोई नहीं आई, इसलिए वो दोनों ये कोशिश करेंगे कि साथ की शादी हो जाए। और नवीन से मशवरा करके नवीन जब ज़ायरा और उमेर के साथ ये बात शेयर करेगी कि मेरी नंद है और वो साथ को पसंद कर रही है, बेहतर ये रहेगा कि साथ के साथ उसकी शादी हो जाए। बिलाखिर ज़ायरा और उमेर दोनों भी मिलकर साथ को नवीन की नंद के साथ शादी करने के लिए राज़ी करने में कामयाब हो जाएंगे।
عمیر کے ساتھ یہ بات شیئر کرے گی کہ میری نند ہے اور وہ سعد کو پسند کر رہی ہے، بہتر یہ رہے گا کہ سعد کے ساتھ اس کی شادی ہو جائے۔ بالآخر ظاہرہ اور عمیر دونوں بھی مل کر سعد کو نوین کی نند کے ساتھ شادی کرنے کی